وہ یہ حقوق کی لڑائی نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک سازش ہے جو پاکستانی ریاست کو کمزور کرنے کے لیے اور اس کو نشانہ بنانے کے لیے کی جا رہی ہے. لیکن جب 18ویں ترمیم ہمارے منظور ہوئی تو ہم نے کہا کہ بھئی یہ تو مسائل حل ہو گئے سارے، اور کتنا خود مختاری جو صوبائی اس میں اضافہ ہو گیا، اور وسائل جو ہیں صوبوں کے ان پر بھی ان کا حق تسلیم کر لیا گیا. اور لیکن اس کے بعد پھر یہ ایک ہنگامہ شروع ہو گیا. اور یہ اصل میں ہمارے شکایت یہ آتی ہے شامی صاحب کہ حکومتوں کی ترجیحات میں بلوچستان شامل تو رہا لیکن ویسے عمل نہیں ہو سکا. عمل کیوں نہیں ہو سکا؟ اب دیکھیے کہ بلوچستان کے وسائل میں کتنا اضافہ ہوا، کتنا حصہ جو ہے اس کا NFC ایوارڈ میں بڑھا. خود پنجاب نے اپنے حصے میں سے کچھ پیسے جو ہیں بلوچستان کے لیے مختص کر دیے، اپنا حصہ جو ہے اس سے پیچھے ہٹ گیا. تو اب یہ بلوچوں کے پاس یا بلوچستان کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے. ٹھیک، ان کے پاس اب سوال یہ ہے کہ ان وسائل کا استعمال کیسے ہو رہا ہے. وہ استعمال کر رہے ہیں جو وہاں کے لوگ ہیں، وہاں کی حکومت ہے، وہاں کے قبائل ہیں، وہاں کے منتخب نمائندے ہیں، وہ استعمال کر رہے ہیں. یہاں سے کوئی دوسرا تو نہیں استعمال کر رہا. اور پھر بلوچستان جو ہے اب تو ایک طوفان بدتمیزی ہے اور اس کے اندر طرح طرح کا پروپیگنڈا ہے. اگر آپ تاریخ میں جا کے دیکھیں تو ہم یہ جو جب 1973 کا دستور بن گیا اور سقوط ڈھاکہ کے بعد تو ہم نے سمجھا اب امن چین ہو جائے گا. اچھا، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں اور بلوچستان نے بھی تسلیم کیا اس آئین کو اور اس کے منتخب نمائندوں نے. لیکن عطا اللہ مینگل کی حکومت تھی وہاں جو 1970 کے انتخابات کے بعد قائم ہوئی. ٹھیک ہے. مولانا مفتی محمود کی حکومت تھی جو فرنٹیئر میں جیسے آج KP کے کہتے ہیں قائم ہوئی. لیکن بدقسمتی سے بھٹو صاحب نے ان حکومتوں یعنی حکومت جو تھی عطا اللہ مینگل کی اس کو برطرف کیا اور پھر ایک مزاحمت کا آغاز ہوا وہاں. اور پھر اکبر بگٹی جو ہیں اس وقت وہ گورنر بنائے گئے بلوچستان کے، وہ بھٹو صاحب کے ساتھ تھے. اور خود مفتی محمود صاحب نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا. جب ضیاء الحق کی حکومت آئی ہے، جنرل ضیاء الحق کی، تو یہ سارے لوگ جو بلوچ اور پشتون لیڈر تھے ان کے اوپر تو ایک مقدمے چل رہے تھے. حیدرآباد ٹریبونل، حیدرآباد کنسپریسی کیس بنا کے ان سارے لوگ جیلوں میں تھے. تو مارشاء اللہ نے آ کے ان کے مقدمے ختم کیے، ان سے مفاہمت کی، مصالحت کی. جنرل رحیم الدین جو ہیں وہ وہاں گورنر مقرر ہوئے اور انہوں نے ایک مفاہم اور لوگ واپس آئے، ہر ایک سے معاملہ کیا، اس کی عزت کی اور اس کو کمپنسیشن دی گئی. اور جنرل ضیاء الحق کا جو دور ہے وہ ایک مثالی دور تھا. اچھا، ایک امن کا اور شانتی کا، اور ہم معاملہ چل پڑا آگے. صحیح. اب پھر یہ بدقسمتی ایسی ہوئی کہ پھر وہ آپ کے جناب جنرل پرویز مشرف کے دور میں اب اکبر بگٹی صاحب کو نشانہ بنا دیا گیا. اب وہ کہا کہ یہ اکبر بگٹی جو ہے، کل ان کی برسی بھی تو تھی نا. اب اکبر بگٹی ایک محب وطن یعنی رہنما تھے، وہ تو بھٹو صاحب کے ساتھ تھے. لیکن اب یہ ہوا کہ وہ پہاڑ غار میں تھے، اب وہ کہتے ہیں وہاں دھماکہ ہوا تو جو سیکورٹی فورسز ہیں انہوں نے کہا نہیں، ہم دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے. بھئی اگر دھماکہ وہاں ہوا اور انہوں نے کہا جی اسلحہ وہاں موجود تھا، جو بگٹی قبائل کا اسلحہ تھا وہ پھٹ گیا، اور بھائی اگر آپ ذمہ داری قبول نہیں کرتے تھے پھر ان کو قومی سوگ کا اعلان کرتے، ان کو شہید تسلیم کرتے، قومی شہید، اور ان کو اعزاز کے ساتھ دفن کرتے. ہم اس وقت یہاں سے گئے، یہاں ایڈیٹرز کا ڈیلیگیشن، ہمارے عارف نظامی صاحب تھے، الطاف حسن قریشی صاحب تھے، میں ہم سب لوگ وہاں گئے کوئٹہ میں، ان کے غم میں شریک ہوئے، ان کے بچوں سے ملے. تو آج بھی دیکھیں نا اکبر بگٹی جو ہیں اب ان کی برسی کے موقع پر یہ سارا ہنگامہ ہوا. تو ایک محب وطن بلوچ رہنما تھے جنہوں نے برٹش بلوچستان جو ہے جب اس کے لیے اس کا فیصلہ کرنا تھا تو وہاں ووٹ دیا، ان کا ووٹ جو تھا اور اس سے فیصلہ ہوا، پاکستان میں شامل ہوا. تو یہ بات ہمیں مفاہمت، یہ جو تسلیم بھی تو کرنا ہوگا نا اور پروسیس کو آگے بڑھانا ہوگا. اب پروسیس جو ہے جمہوری عمل چل رہا ہے، لوگ وہاں بیٹھے ہیں، اب حکومت وہاں سرفراز بگٹی کی ہے نا، وزیر اعلیٰ وہ ہیں، وزراء بھی ان کے ہیں، اسمبلی بھی ان کی ہے. تو اب یہ ہے کہ پوری شدت کے ساتھ
ٹھیک ہے، ان معاملات کا ختم کرنا ہے ٹھیک ہے اور سر، مجھے جائزہ ایک بھی بریک لینا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی بلائیں ٹھیک ہے، یا ہمارے صدر مملکت چلیں دیکھتے اور ہیں. بیٹھیں اور کوئی لاہے عمل بھی بنائیں. ٹھیک ہے.